عرب کے ایک قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا شوہر ایک بہت بڑا تاجر تھا اور ان کی زندگی خوشحالی سے گزر رہی تھی۔ ایک دن اس عورت نے لوگوں سے سنا کہ مکہ میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس میں شفا، رحمت اور بے شمار برکتیں ہیں۔ اس صورت کا نام تھا سورۃ الفاتحہ۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر یقین کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو اللہ کے حکم سے بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بات اس عورت کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے کسی سے سورۃ فاتحہ سیکھ لی اور جب اس نے اس کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ وہ جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھتی اس کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے۔ پھر ایک دن اچانک ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس کے چھوٹے بیٹے کو ایک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بچے کی حالت بگڑنے لگی۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ فوراً حکیموں اور طبیبوں کو بلایا گیا، مگر سب نے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا یہ زہر بہت خطرناک ہے، اب اس بچے کو بچانا ممکن نہیں۔ ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے رو رہی تھی اور اس کا شوہر اپنے خداؤں سے مدد مانگ رہا تھا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی دوران اچانک عورت کو سورۃ الفاتحہ یاد آئی۔ اس کے دل میں خیال آیا اگر واقعی اس میں شفا ہے تو کیوں نہ میں اپنے بچے پر دم کروں۔ اس نے مکمل یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی، پھر اپنے بچے پر دم کیا اور اللہ کے حکم سے حیرت انگیز معجزہ ہوا۔ کچھ ہی لمحوں میں بچے کی حالت بہتر ہونے لگی اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ماں حیران رہ گئی۔ اس نے دوبارہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور اپنے بیٹے کو پلایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، مگر اس عورت کا شوہر غصے میں آ گیا۔ وہ چینخ کر بولا یہ جادو ہے، آئندہ یہ الفاظ مت پڑھنا۔ اسے اسلام اور اللہ کے کلام سے سخت نفرت تھی۔ نعوذ باللہ۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا ظلم بڑھتا گیا۔ وہ اپنی بیوی کو مارتا، ڈانٹتا اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے منع کرتا، مگر عورت کے دل میں اب اللہ کے کلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن اللہ کی قدرت کا عجیب منظر سامنے آیا۔ وہی زہریلا بچھو اس شخص کے جوتے میں جا چھپا۔ جیسے ہی اس نے جوتا پہنا، بچھو نے اسے ڈس لیا۔ زہر تیزی سے پورے جسم میں پھیل گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ شخص مر گیا۔ گھر میں ماتم چھا گیا۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت پر غربت کے دروازے کھل گئے، کاروبار تباہ ہو گیا اور گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مگر اس عورت نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ہر وقت سورۃ الفاتحہ پڑھتی رہتی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سے امید لگائے رکھتی، اور پھر صرف چند دنوں کے اندر ایک نئی خوشخبری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے شوہر کا ایک پرانا دوست اس کی مدد کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا فکر نہ کریں، میں آپ کے شوہر کے کاروبار کو سنبھال لوں گا۔ آہستہ آہستہ کاروبار دوبارہ چلنے لگا اور زندگی پہلے جیسی ہونے لگی۔ ایک دن اس شخص نے عورت کو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی خاص منتر ہے؟ عورت مسکرائی اور بولی یہ منتر نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید کی ایک عظیم سورۃ الفاتحہ۔ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا اگر ایک سورت میں اتنی طاقت ہے تو پورا قرآن کتنا عظیم ہوگا۔ اس کی بات سن کر عورت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر وہ شخص بولا میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ دونوں اسلام کی روشنی میں داخل ہو گئے۔ یہ تھی سورۃ الفاتحہ کی برکت اور اللہ کے کلام کی طاقت۔ بے شک جب انسان سچے دل سے اللہ پر یقین کرتا ہے تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔
ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ خوبصورت سی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ خوبصورت سا واقعہ شیئر کر دیجئے۔